ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बासी साहब बताइएगा क्या हालात चल रहे हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के माबैन और भारत के पूरे जनूबी एशियाई खित्ते में किस तरह से एकदम से स्पेस मिल गई भारत को। क्या हम इसको अपनी नाअहली करार दें या कि भारत की जानिब से इस पर बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया गया? नहीं, अफगानिस्तान में तो बहुत काम किया भारत में, इसमें कोई शक नहीं है। और तालिबान भी थोड़ा बहुत पता नहीं क्या हो गया उनको, न जाने। अब देखिए ना, मिसाल के तौर पर ये जो कुछ पिछले दिनों हमने एक हमला किया फिनिक्स कैंप फिनिक्स पे, और उसको भारत अफगानिस्तान ने बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया कि जी ये तो उम्मीद रिहैब सेंटर था जिसमें ड्रग एडिक्ट से उनको हम रिहेबिलिटेशन का काम होता था, और 400 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने हमारे सिविलियंस को हलाक कर दिया और बेशुमार लोग ज़ख्मी हो गए। और वहाँ पे उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी ले गए, जर्नलिस्ट भी ले गए, कुछ यूरोपियन यूनियन के लोग भी वहाँ पे ले गए, और काफ़ी प्रोपेगेंडा उन्होंने किया। और यूएन ने भी कहीं कह दिया कि जी हाँ ये रिहैब सेंटर था। लेकिन हमारी मैं आज तक मुझे इस बात का 100% यकीन है, पाकिस्तान की जो हमेशा से पॉलिसी रही है ना, हमने कभी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, और ये हो ही नहीं सकता। हमारा ये पॉलिसी ही नहीं है, चाहे सिचुएशन कितनी भी ख़राब हो जाए, हम बड़े मोहतात तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब मिसाल बिल्कुल भारत को देख लीजिए, हमारा पिछले साल सख्त एक मुकाबला हुआ ना, कशीदगी हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हमने वहाँ भी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। हमारा टारगेट होता है मिलिट्री जो हैं फैसिलिटीज़ इंस्टॉलेशन। यहाँ भी अगर चलिए हम थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि उम्मीद रिहैब सेंटर था, उसमें भी डेफिनेटली जहाँ हमने हमला किया, हमने पूरे कंपाउंड पे तो नहीं किया ना, एक ख़ास इमारत पे किया। हमारे पास डेफिनेटली इंटेलिजेंस होगी कि इसी में जो है उसकी आड़ में, उसके पर्दे में यहाँ पे दहशत गर्दों को पनाह दी गई है। और जो लोग हलाक भी हुए होंगे, जितने भी ये हुए हैं हमें नहीं मालूम, ये तो अफगानिस्तान क्लेम कर रहा है ना, तो जितने भी हुए होंगे वो सारे टेररिस्ट होंगे, आई एम श्योर। पाकिस्तान का ये मिजाज है ही नहीं। अगर हम इतने बड़े एडवर्सरी के साथ भी एहतियात का रवैया, मुख्तात रवैया अख्तियार करते हैं, तो हम अफगानिस्तान में क्यों कर सिविलियंस को टारगेट करेंगे? हमारी ये पॉलिसी कभी रही नहीं। मतलब मुझे आज तक कोई बता दे कि पाकिस्तान ने डायरेक्ट सिविलियंस पे हमला किया हो, हमने कभी ऐसा काम नहीं किया। हमने जो भी किया है इंटेलिजेंस की बुनियाद पर बड़ी प्रिसिशन स्ट्राइक्स हम करते हैं, और मुझे यकीन है कि इसमें कोई सदाकत नहीं है जो भी इस वक्त एक नैरेटिव अफगानिस्तान की जानिब से बिल्ड होता नज़र आ रहा है या वो कर रहे हैं। अभी अल्लाह का शुक्र है कि ईद के मौके में पाकिस्तान ने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया टेम्प्रेरी, 22-23 तारीख तक। अफगानिस्तान ने भी उसका जवाब दे दिया। मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि इस ईद के मौके पे जो एक सीज़ जंग बंदी का ऐलान हुआ है आर्जी, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। डिप्लोमेटिक जो भी मामलात हैं, वो डिप्लोमेटिक जो इंगेजमेंट है उसको रिवाइव करना चाहिए। चाइना की बात ही माननी चाहिए, चाइना को मीडिएशन में लाना चाहिए। कहीं ना कहीं भारत की जानिब से सुहेल शाहीन जो इनके हैं दोहा में सफ़ीर, दोहा में शायद हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम एश्योरेंसेस देने को भी तैयार हैं पाकिस्तान को। अगर ये वाकई ऐसा है, एश्योरेंसेस देने को तैयार है काबुल की गवर्नमेंट, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उनको इस तरफ लेकर आएँ, रादर देन कि अब ईद के बाद दोबारा ये सिलसिला शुरू हो। भारत तो यकीनन चाहेगा, क्योंकि भारत ने फौरी तौर पे एक स्टेटमेंट इशू कर दी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि जी इन्होंने सिविलियंस पे हमला किया, ये किया, वो किया। भारत को ख़ुद नहीं मालूम कि जो पहलगाम के वाक़े के बाद जो इन्होंने लाहौर में और मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पे जो हमले किए और उसमें कई मासूम जानों को शहीद किया, वो भारत को नज़र नहीं आता। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा अपने, पता हम तो हमला किया, हमने तो उस पर किया है, टेररिस्ट जो हैं, लेकिन भारत ने फ़ायदा उठाना तो है ना। अब तालिबान क्या ज़माना था कि एंटी तालिबान हुआ करते थे, और उसके बाद एकदम उनकी जब बांग्लादेश में इंटरिम सेटअप आया, शेख हसीना गई, पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए, तो उन्होंने फौरी तौर पे अफगानिस्तान से रब्ता कायम करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपनी जगह बना ली, और बड़े हमारे लिए एक मुश्किल पैदा तो हुई है। इसके अलावा भी अगर आप देखिए तो भारत को कुछ कामयाबियाँ जनूबी एशिया में ज़रूर मिली हैं, उसमें उनकी भी कोई ख़ास, उनकी कोई सफारतकारी की वो दलील नहीं है कामयाबी की, लेकिन भारत उनके लिए हालात कुछ बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। इन द सेंस कि देखिए बांग्लादेश में इंटरिम सेटअप था, वो काफ़ी उन्होंने ऐसे इक़दाम लिए जो भारत को पसंद नहीं थे, क्योंकि शेख हसीना वहाँ पे हैं, पनाह लिए हुए हैं, तो इंटरिम गवर्नमेंट का डॉक्टर यूनुस का ये था कि भाई उनको वापस किया जाए, उनके
خلاف مقدمات ہیں بلکہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، صحیح. تو ان کو واپس کیا جائے، وہ انہوں نے نہیں کیا. اب جو نئی حکومت آئی ہے طارق رحمان صاحب کی، جن کا تعلق بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی سے ہے، ان کا جو پہلا کام تھا انہوں نے یہی کیا کہ ان کے جو انٹیلیجنس کے چیف ہیں ان کو بھارت بھیجوا دیا. ان کی ملاقاتیں وہاں را کے چیف کے ساتھ بھی ہوئیں، شاید اجیت دوول جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ان کے ساتھ بھی ہوئیں. تو یہ ایک بڑا بنگلہ دیش نے ایک بڑا اسٹیپ اٹھایا ہے کہ جو معاملات بگڑ گئے تھے شیخ حسینہ کی جانب سے، اور خاص طور پہ انٹرم سیٹ اپ کے دوران، ان کو بحال یا ٹھیک کرنے کی ایک بہت بڑی کوشش ہے، جس سے میں یہ مطلب دیتا ہوں، میں پہلے بھی ہم ڈسافر میں ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے لیے بہتر ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ میں تعلقات کو ٹھیک رکھے، کیونکہ بھارت کے ساتھ تعلقات ان کے لیے مجبوری تو ہے. ایک بہت بارڈر ایریا بہت بڑا ہے، جی. اور ان کے 5-6 جو ریاستیں ہیں انڈیا کی، ان کے ساتھ ان کے بارڈر لگتے ہیں. بھارت کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے بنگلہ دیش مختلف جہتوں سے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی حکومت آ جائے، اور خاص طور پہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اگر آ جاتی ہے تو وہ، میرا اپنا خیال یہی تھا کہ وہ بھارت کی جانب ایک گڈ ول رکھیں گے اور ان کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کریں گے. ہم کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں اور ہوا ایسا ہی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بات اہم ہے کہ بنگلہ دیش کی نئی حکومت نے اپنے وزیر خارجہ کا جو پہلا دورہ ہے وہ کہاں ہوا؟ وہ ترکیے ہوا. تو ترکیے کے فارن منسٹر کے ساتھ بڑی اچھی ملاقات ہوئی بنگلہ دیش کے فارن منسٹر کے ساتھ. تو ہمارے لیے ایک اچھا پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک مطلب شیخ حسینہ کی طرز کی حکومت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی زیرو سم گیم تو نہیں ہوتی نا، کہ اگر آپ بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں تو پاکستان کے لیے جگہ نہیں رہتی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی جو ہے، طارق رحمان صاحب کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ایک معاملات ہمارے اچھے ہوئے ہیں یہ آگے بڑھیں، اس میں اب کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو. تو لیٹس ہوپ کہ یہ معاملات آگے چلتے رہیں گے اور بنگلہ دیش ٹھیک ہے اپنے تعلقات اچھے کرے. تو یہ بھارت کو ایک موقع تو ملا ہے. اب کیا بھارت بنگلہ دیش کی یہ بات بھی سنے گا کہ سارک کو ریوائیو کیا جائے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی بھارت اوبلائج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بھارت کا بھی سارک کی جانب کوئی توجہ ہی نہیں ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ پاکستان اور افغانستان کو فی الحال نہیں، خاص طور پاکستان کو ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے. اس کے علاوہ بمسٹیک کا البتہ جو ہے، بمسٹیک جو بے آف بنگال انیشیٹو فار ملٹی سیکٹرل اکنامک کوآپریشن، اس میں ٹیکنیکل اکنامک کوآپریشن، اس میں البتہ وہ انٹرسٹڈ ہوں گے. بمسٹیک کا میرا خیال اجلاس اس سال بنگلہ دیش میں ہوگا، تو پرائم منسٹر مودی بھی آئیں گے. تو یہ بھی ایک موقع ملے گا بھارت کو کہ بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے تعلقات کو صحیح راستے پہ لے کر آئے. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی کامیابی بھی آپ کہہ سکتی ہیں، کیونکہ اس میں بھی بھارت کا براہ راست تو کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن نیپال کے ساتھ بھی تعلقات بہت خراب رہے. جینسی کا جو انقلاب وہاں پہ آیا اور اس کے بعد وہاں بھی ابھی 5 مارچ کو انتخابات ہوئے ہیں. ان انتخابات کے نتیجے میں وہاں لٹرلی جینزی نے پورا جو ہے نا مارکا مار لیا. اب بنگلہ دیش میں دیکھیے ہوا نا کہ نیشنل سٹیزن پارٹی بنی. ہمارا خیال یہ تھا کہ جو بنگلہ دیش کے لوگ ہیں وہ بھی شاید جو اسٹوڈنٹ لیڈ ریولوشن تھا ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، لیکن بنگلہ دیش کے لوگوں نے ایسا نہیں کیا. بنگلہ دیش نے بڑا بی این پی کو ایک بڑی زبردست میجورٹی کے ساتھ ان کو لائے ہیں. حالانکہ بی این پی بھی ایک آپ کہہ لیجئے ڈائنیسٹک پارٹی ہے نا، اپنے وہاں سے شروع ہوتی ہے، اپنے کیا نام ہے ان کا، ضیاء الرحمان سے، پھر خالدہ ضیاء اور پھر عتیق الرحمان. تو فیملی ٹریڈیشن چل پڑی ہے. تو میرا اپنا خیال یہ تھا کہ شاید بنگلہ دیش کے لوگ اب کسی نئی پارٹی کو ٹرائی کریں گے. جماعت اسلامی کو سیٹیں ملیں لیکن اس طرح نہیں ملی جو ہمیں تھا، ہمارے ایک ایکسپیکٹیشن تھی. لیکن سمپتھی ووٹس بھی ہو سکتی ہے نا، ہو سکتی ہے. خالدہ ضیاء صاحبہ کا انتقال ہو گیا، شہید کی بھی اسیسینیشن کے بعد دیکھا کہ ایک دم سے خالدہ ضیاء کا بھی انتقال ہو گیا. پھر عتیق الرحمان بھی کافی عرصے ایگزائل میں رہے. ہو سکتا ہے، لیکن اب بنگلہ دیش کس طرح اپنے آپ کو کرتا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن نیپال میں جو جینزی ریولوشن لے کر آئے انہوں نے دکھایا بھی کہ ووٹ کے ذریعے جینزی ہی کے لوگوں کو وہ سامنے لے آئے. اب مثال کے طور پہ جو بلندر شاہ ہیں جو کہ اکیڈیمکلی یا پروفیشنلی تو انجینئر ہیں، لیکن بعد انہوں نے کہا میں نے انجینئرنگ کیا کرنی ہے یار، میں تو اس سے پیسہ زیادہ نہیں ملتا. تو وہ سنگنگ کی طرف آ گئے اور وہ ریپر بن گئے، ریپ سنگر ہیں. تو انہوں نے بہت نام کمایا. ان کی 35 سال عمر ہے، وہ اب نیپال کے اگلے پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں.
تو اب وہ پورا جو نیپال کا اب وہ انہوں نے انجینئرنگ کی تعلیم ہی بھارت میں حاصل کی ہے. تو وہ آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ جب انسان کسی جگہ رہتا ہے تعلیم حاصل کرتا ہے تو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا, کہ آپ تو اس ملک کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں تو آپ کا ایک اینٹی بھی ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا بہت فیوریبلی انکلائنڈ ہو جاتے ہیں اس ملک کی جانب. تو نیپال کے لیے بڑی اچھی صورتحال ہو گئی, کیونکہ دیکھیے بنگلہ دیش اور نیپال دونوں میں چائنا بہت انویسٹ کر رہا ہے, کیونکہ یہاں بھی تو کمپٹیشن ہے نا. لیکن اس وقت نیپال کے لیے, بھارت کے لیے نیپال میں اچھی صورتحال پیدا ہوئی. اور یہ بھی یاد ہے کہ جو بلندر شاہ ہیں یا بالن شاہ بھی جسے کہتے ہیں, ان کا جو تعلق ہے وہ ترائی ریجن سے ہے, یا مدیسی بھی ہیں وہ, میرے خیال والد کی جانب سے وہ مدیسی ہیں. یہ جو مدیسی ہے ترائی ریجن ہے نیپال اور اس کے درمیان ہے, بھارت کے درمیان ہے. تو یہاں پہ ہندو اور انڈین اوریجن کی کمیونٹی آپ کہہ لیں, یا وہ لوگ ہیں جو انڈین دونوں طرف ٹرائبز ہیں. تو بلکہ ایک زمانہ میں جب کانسٹیٹیوشن جب بن رہا تھا نیپال کا نا مونرکی کے بعد, تو بھارت نے بڑا انفلوئنس کرنے کی کوشش کی کہ ترائی ریجن کے مدیسی لوگوں کو زیادہ حقوق دیے جائیں. تو اس سے بہت ناراضگی تھی نیپال میں. اب ان کا تعلق جو بالن شاہ ہیں ان کا تعلق ترائی ریجن سے, یا مدیسی بھی ہیں باپ کی جانب سے یا ماں کی جانب سے, مجھے صحیح یاد نہیں ہے, تو وہ فیکٹری پلے کرے گا. تو لیٹس سی کہ بالن شاہ اپنا پہلا دورہ کہاں کرتے ہیں. تو انٹرسٹنگ سچویشن ہے, بھارت کے لیے اچھی انوائرمنٹ پیدا ہو گئی ہے. اور چائنا کے لیے بھی دیکھتے ہیں چائنا کو دیکھنا ہے رسا کشی کس جانب جا کے تھمے گی. اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو ایک مرتبہ پھر سے چاند رات کی مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور اپنی دعاؤں میں ڈیسائفر کی پوری ٹیم کو, منتہا حسن کو یاد رکھیے گا. چاند رات کی خوشیوں کے ساتھ, عید کی خوشیوں کے ساتھ, اللہ حافظ.